افغانستان سے دہشت گردوں کے حملے رک نہ سکے، پاک افغان بارڈر پر سرحد پار سے دہشت گردوں کی فائرنگ، 5 فوجی جوان دفاع وطن پر قربان ہوئے۔ ISPR کے مطابق افغانستان سے دہشت گردوں نے سرحد پار پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں پر کرم ضلع میں فائرنگ کی۔ پاک افغان سرحد پر دہشت گردوں نے ایک بار پھر سے حملہ کیا ہے، پاک فوج کے 5 جوان شہید ہو گئے۔ پاک افغان بارڈر پر بھی آج فائرنگ کا تبادلہ ہوا تو سارے تانے بانے جا کے افغانستان میں مل رہے ہیں۔ آج بھی 5 جوان شہید ہوئے۔ اور وہ جو ہم بات بات پہ کہتے ہیں ہندوستان وہ کر رہا ہوگا بھائی، پر یہ جو ہے یہ کرم ایجنسی پہ جو اٹیک وہ ہندوستان نے کرایا ہے، یہ کون آیا ہے وہاں سے؟ بلوچستان کا جو اٹیک ہے وہ بھی ختم ہوئے گھنٹے نہیں گزرے، آج پھر اطلاعات ہیں کہ کرم ایجنسی میں اٹیک ہو گیا اور کیجولٹیز ہوئی ہیں، اور مطلب وہ جو خبریں ہیں کہ کرم ایجنسی میں اٹیک ہوا ہے، ہماری پوسٹ پہ اٹیک ہوا ہے۔ تو وجوہات اور ٹائمنگ اس وقت یہ حملے کیوں زیادہ ہونا شروع ہو گئے؟ کہ جو ہی حملہ ہوتا ہے اور توجہ ہٹانے کے لیے، ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے ہماری بیوروکریسی دونوں سول ملٹری یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے ڈانڈے جو ہیں ادھر سے ملتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے سلسلہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ خبر ہے کہ پاکستان کے افغانستان بارڈر کے پاس کھرم میں TTP نے 5 پاکستانی فوجی کو مار گرایا ہے۔ TTP نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پاکستانی آرمی اس حملے سے بوکھلا کر پہلی بار طالبان کی ساروجنک نندا کی ہے۔ پاکستانی ISPR ایک بیان جاری کر کے بتایا کہ افغانستان کی زمین کا سمے استعمال پاکستان کے اندر آتنکی گتیودھی چلانے کے لیے چل رہا ہے اور پاکستان اس کی کڑی نندا کرتا ہے۔ یہ پاکستان کا کرم کا ہی پھل ہے جو پاکستان کے اندر اتنے حملے ہو رہے ہیں۔ رک نہ سکے، پاک افغان بارڈر پر سرحد پار سے دہشت گردوں کی فائرنگ، 5 فوجی جوان دفاع وطن پر قربان ہوئے۔ ISPR کے مطابق افغانستان سے دہشت گردوں نے سرحد پار پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں پر کرم ضلع میں فائرنگ کی۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، یہ یقین دہانیاں بارہا کروائی گئیں۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو حملے ہوئے اور پھر پاک افغان بارڈر پر بھی آج فائرنگ کا تبادلہ ہوا تو سارے تانے بانے جا کے افغانستان میں مل رہے ہیں۔ آج بھی 5 جوان شہید ہوئے اور جو ہمارے فوجی جوان افسران جس طریقے سے قربانیاں دے رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ ہم نے لڑی، وہ جنگ ہم نے جیتی، لیکن حالیہ حملوں کے بعد پھر سے بہت سارے خدشات سر اٹھا رہے ہیں۔ عبوری حکومت وہاں پر TTP اور دیگر جو عناصر پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں ان کو روکنے میں اب تک ناکام رہی ہے، اور پھر 2021 کے بعد سے اب تک ہم کئی حملے دیکھ چکے ہیں۔ ابھی جو بلوچستان میں پنجگور اور نوشکی میں حملے ہوئے وہ بڑے حملے تھے، بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ کیے گئے، اور وزیر داخلہ نے اور دیگر حکام نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان حملوں کے لیے سہولت کاری افغانستان اور بھارت سے حاصل تھی۔ اب افغانستان جو کہ ایک طرح سے دوبارہ سے ڈی سٹیبلائز ہوا ہے، وہاں پر کوئی نظام حکومت موجود نہیں ہے، جو عبوری حکومت ہے اس کی اس طرح سے رٹ قائم نہیں ہے، تو وہ ہمارے لیے زیادہ بڑا خطرہ بن گیا۔ اس خطرے سے ہم کیسے نمٹیں؟ تو وجوہات اور ٹائمنگ اس وقت یہ حملے کیوں زیادہ ہونا شروع ہو گئے؟ کیونکہ ہم نے 6 سال دیکھا تھا کافی کم ہو گئی تھی حملوں کی تعداد، اور دہشت گردی کا زور بھی کافی حد تک ٹوٹ گیا تھا۔ ہم نے فوراً کہہ دیا یا فوراً نہیں بھی کہا، کچھ ذرائع ہوں گے، ظاہر ہے ریاست کے پاس تو بہت سارے ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ فائنڈنگز ہوں گی کہ افغانستان میں سہولت کاری کے شواہد ہیں اور پھر بھارت میں بھی سہولت کاری کے شواہد ہیں، لیکن ہم رستہ روک نہیں پا رہے۔ ہماری کوآپریشن بھی ہے، ہمارا بہت زیادہ تعاون بھی ہے، ہم پڑوسی بھی ہیں، ہم ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، پھر بھی یہ تانے بانے وہاں جا کے بار بار اگر ملتے ہیں تو کس کا قصور ہے؟ جی بڑا ڈر ڈر کے سوال کیا تنزیلہ آپ نے۔ یہ اس کی فارمولیشن بڑی آسان ہے کہ یہ کوئی اول تو بات ہے کہ کوئی ہمارے لیے خبر نہیں ہے کہ اس کے ان حملوں کے ڈانڈے دلی سے ملتے ہیں یا کابل سے ملتے ہیں۔ یہ تو بڑی پرانی کہانی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اگر جس کسی کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں وہ تو مسلسل کچوکے لگاتا رہے گا۔ تو لہٰذا یہ جو ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ جو ہی حملہ ہوتا ہے اور توجہ ہٹانے کے لیے، ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے ہماری بیوروکریسی دونوں سول ملٹری یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے ڈانڈے جو ہیں ادھر سے ملتے ہیں۔ یہ
मेरा ख्याल है सिलसिला अब खत्म हो जाना चाहिए। क्यों मैं ये बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं? इसलिए कि इनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान किस क्राइसिस से गुजर रहा है। ये बलूचिस्तान में जो अटैक हुए हैं ना, ये अगर कोई संजीदा लोग बैठे होते ना, पाकिस्तान का इक़्तिदार जिनके यानी हुकूमत अगर कोई संजीदा होती तो उनकी नींदें उड़ जाती। यानी वो सिर्फ और सिर्फ बैठ के ये कहते कि ये क्या हुआ है। ये बहुत कोऑर्डिनेटेड, बड़ा, इसको जितना मर्जी आप डाउन प्ले कर दें, अंडर प्ले कर दें, ये बहुत प्रोफेशनल अटैक था जिसने एंगेज किया है, घंटों के लिए नहीं, दिन रात और दिन, इतने तवील अरसे के लिए एक प्रोफेशनल आर्मी को एंगेज कर लेना। और वो हुकूमत है, वो कह रही है हम चीन गए थे, हमारी तो बड़ी इज्जत हो गई। यानी कमाल है। और वो बलूचिस्तान का जो अटैक है वो भी ख़त्म हुए घंटे नहीं गुजरे, आज फिर इतलात हैं कि कुरम एजेंसी में अटैक हो गया और कैजुअल्टीज हुई हैं। और मतलब वो जो खबरें हैं कि कुरम एजेंसी में अटैक हुआ है, हमारी पोस्ट पे अटैक हुआ है, हमारे लोगों पर अटैक हुआ है। अब जाहिर है कि उसका जब तक ISPR से कोई कंफर्मेशन नहीं आती, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं होती, आदमी उस पर कोई तबसरा करने से कासिर है कि बताइए कौन सा वो पाकिस्तानी हुकूमत है, कौन सा वो पाकिस्तानी है, किस तरह की हुकूमत है कि आप हमलों की जद में हैं और बड़े सीरियस अटैक्स हैं, ये रुक नहीं रहे, बढ़ते चले जा रहे हैं। और बजाय इसके कि ये इस वक्त अपोजिशन को साथ लें, कौम के बच्चे बच्चे को साथ लें, इत्तेहाद और इत्तफाक का पैगाम दें और बताएं कि हम इस खतरे, एक खतरा हम पे आगे, जंग आ गई है भैया, और क्या है, जंग से ज्यादा आगे क्या है, वो आ गई हुई है। उस तरफ तवज्जो नहीं कर रहे अपोजिशन को, असेंबली में, पार्लियामेंट में, कहीं दूर दूर तक उसका निशान नहीं है। जहां असल खतरा है उसका जिक्र ही सिरे से नहीं है। आपका मुल्क हमलों की जद में है, इकट्ठा करके बिठाइए सबको और कहें कि इस वक्त इख्तलाफात को छोड़ो, भूल जाओ, आओ मिलकर काम करें, आओ मिलकर दिफा करें, हमें एक होना है। वो तो नहीं रुक रहे। अगली बात आपसे बताऊं, ये जो अटैक हो रहे हैं ना, ये तरीके तालिबान का, पाकिस्तान का माजी का तरीका नहीं है। ये तो औरतों बच्चों को मारने वाले लोग हैं, बाजारों में बम चलाने वाले लोग हैं, मस्जिदों में नमाजियों को मारने वाले लोग हैं। इनका पहले यही तरीका रहा है ना। औरतों बच्चों को मार के कहते थे कि हम ठीक कह रहे हैं, यही कहते थे ना। अब वो क्या कर रहे हैं? अब उनके अटैक्स में प्रोफेशनलिज्म है, उनका अटैक सोफिस्टिकेशंस की तरफ आ चुका है। ये माजी की तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं रही, इनके साथ और लोग मिल चुके हैं। कौन है वो? कहां से सपोर्ट आ रही है? ये शेख रशीदों का मामला नहीं है जो खड़े होकर कह दें कि इंडिया इन्वॉल्व था, इंडियन इन्वॉल्व था, जान छुड़ा के निकल जाए। नो,